السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈریم مرچنٹ۔ کہتے ہیں ڈریمز وداؤٹ گولز آر جسٹ ڈریمز۔ خواب بغیر گولز کے صرف خواب ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تک اچیو ہم نہیں کر سکتے جب تک ہمارے خوابوں کے پیچھے ایک مکمل گول نہ ہو۔ آج جو اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی ایک ایسے نوجوان کی ہے کہ جس نے اپنے خوابوں کو صرف خواب نہیں رکھا بلکہ ان کو حقیقت کا روپ دیا۔ اور وہ کیسے دیا، ابھی ہم اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی اسٹوری کی طرف آؤں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اسٹوری کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ اسٹوری ہے جین قوم کی۔ جین قوم یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی انتہائی غربت کا عالم تھا۔ گھر میں نہ گیس تھی، نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا۔ اس کے بعد غربت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گرمیاں تو جیسے تیسے گزر جاتی تھی، لیکن سردیوں میں ان کے پاس لحاف کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ اور اس کی ماں اور اس کے باپ جو تھا، وہ پڑوس میں ایک فارم ہاؤس تھا، تو وہاں پہ جو بھیڑیں ہوتی تھیں وہ وہاں پہ سوتے تھے تاکہ اپنے آپ کو سردی سے بچایا جا سکے۔ ظلم کی انتہا اس وقت ہوئی جب 1992 میں وہاں پہ فورسز نے حملہ کر دیا اور ان کو وہاں سے یوکرین سے چھوڑ کے جانا پڑا۔ اس کی والدہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یوکرین سے شفٹ کر جائیں، لیکن اس کے والد اس بات پہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے جین قوم کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کے چل دی۔ جب یہ لوگ امریکہ پہنچے، امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں، تو نہ ان کے پاس سر ڈھکنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ کھانے کے لیے کچھ تھا۔ امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے فوڈ اسٹیمپس کے نام سے، جو کہ خیراتی ادارہ ہے، فلاحی ادارہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا اور وہاں پہ رہائش اور کھانا ملنا شروع ہوا۔ لیکن وہاں پہ بھی خیرات کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ وہاں پہ ایک عورت تھی جو کہ تمام چیزوں کو دیکھتی تھی، اور وہ جب کھانا لینے یہ اور اس کی ماں جاتے تھے تو وہ اسٹیمپ دیتے ہوئے ان کو حقارت سے نظر سے دیکھتی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی کہ بھکاری لوگ پتہ نہیں کب اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ غرض یہ اور اس کی ماں دونوں صبر کا گھونٹ اور آنسو پی جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ شاید کبھی ہمارے حالات بھی بدلیں۔ جین قوم نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ تعلیم وہاں پر شروع کی تعلیم فری تھی، تو جین قوم نے پڑھنا شروع کیا۔ یہی اس کی واحد امید تھی کہ شاید میں کچھ آگے بڑھ سکوں۔ پڑھتے پڑھتے وقت گزرتا گیا، لیکن اب چونکہ اس کی کلاسز بڑی ہونا شروع ہوئیں تو اس کو مزید پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس نے ایک گروسری شاپ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، گروسری شاپ میں کام کرنا شروع کیا، اور کام کیا تھا کہ وہ وہاں پہ سویپر کی جاب کرتا تھا۔ وہ وہاں پہ باتھ روموں کے اندر، کھڑکیوں کے اندر پوچھا لگاتا، جھاڑو لگاتا، اور وہاں پہ جو لوگ آتے ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا، اور وہ دیکھتا کہ وہ لوگ جو چیزیں خرید رہے ہوتے تھے تو وہ کوشش کرتا تھا کہ میں بھی یہ چیزیں خرید سکوں، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی ذرائع نہیں تھے کہ وہ چیزوں کو خرید سکتا۔ وہ صرف ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ جین قوم 18 سال کا ہو گیا۔ اس کو پروگرامنگ کا شوق ہوا، وہ پروگرامنگ کرنا اس نے شروع کیا، اور اتنے تک اس کی یونیورسٹی لائف بھی تقریباً شروع ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس نے ایک یاہو کمپنی جو تھی وہاں پہ ملازمت کرنا شروع کر دی۔ ملازمت کوئی بہت بڑی نہیں تھی، بس چھوٹی موٹی ملازمت تھی، اور وہاں پہ اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کو اتنے پیسے ملتے تھے کہ اس کا اور اس کی ماں کا جو گزارا تھا وہ ہونے لگا۔ یہ وقت گزرتا رہا۔ 2004 کے اندر فیس بک لانچ ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2007 کے اندر فیس بک نے اپنی بلندیوں کے ریکارڈ چھو لیے۔ جین قوم نے بھی اس کمپنی میں ملازمت کے طور پہ اپلائی کیا، لیکن افسوس کہ فیس بک کے جو بانی تھے اور فیس بک کے جو ملازمین تھے، انہوں نے جب اس کا انٹرویو لیا تو انہیں اس میں خاص پوٹینشیل نظر نہیں آیا، اور انہوں نے اس کو نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جین قوم مایوسی کے عالم میں 2 سال مزید اس نے یاہو کے اندر کام کیا۔ جین قوم کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ کس طرح سے آئی فون خریدے، لیکن پیسے نہیں تھے آئی فون خریدنے کے لیے۔ وہ کافی عرصے سے پیسے جمع کر رہا تھا۔ آخرکار ایک دن اس نے آئی فون خرید لیا، اور یہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آئی فون خریدنے کے بعد ایک دن وہ یوز کرتے ہوئے اس کو اچانک ذہن میں خیال آیا کہ کوئی ایسی اپلیکیشن بنائی جائے جس سے پوری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے، جس میں موبائل کمپنیوں کی ضرورت بھی نہ پیش آئے۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا برائن ایکٹن۔ برائن ایکٹن کے ساتھ مل کے اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 2009 میں، فروری 2009 میں انہوں نے ایک ایسی جادوئی اپلیکیشن متعارف کروا دی جس سے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ جی ہاں،
یہ ایپلیکیشن تھی واٹس ایپ، جس کے آنے کے بعد پوری دنیا ایک نئے انقلابی دور میں داخل ہو گئی۔ جب یہ واٹس ایپ بن گئی، ایپلیکیشن لانچ ہو گئی، تو مختلف کمپنیوں نے بولی لگانا شروع کر دی، اور حیرت کی بات کہ فیس بک بھی اس دوڑ میں شامل تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو فیس بک کے بانی اور ان کے لوگوں کی کال آئی اس کے پاس، اور انہوں نے بولی دینا چاہیے $19 بلین، یہ بولی لگائی اس نے۔ اور جب ان کی کال آئی فیس بک کے بانی کی، تو اس نے ایک کہکا لگایا، کیونکہ 2007 میں اسی کمپنی نے اس کو نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا، جو آج اس کی ایپلیکیشن خریدنے کے لیے $19 بلین دینے کو تیار تھے۔ ملاحظہ کیجئے گا۔ خیر، جین گوم نے حامی بھر لی اور فیس بک کو اپنی اپلیکیشن بیچنے کے لیے، لیکن اس نے ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط بڑی عجیب تھی۔ اس نے کہا آپ کو اسٹینڈ فوڈز کے آفس میں آنا پڑے گا، اور وہاں پہ میں آپ کو یہ سائن کر کے دوں گا۔ فیس بک اور اس کے درمیان تقریباً 2 مہینے تنازع چلتا رہا۔ فیس بک والے آنے کو تیار نہیں تھے، اور یہ اپلیکیشن کو دینے کو تیار نہیں تھا جب تک کہ وہ یہاں نہ آئے۔ آخرکار فیس بک والوں کو اس کی بات ماننی پڑی، اور وہ ان کی ٹیم جب اسٹینڈ فوڈز کے آفس پہنچے تو وہ وہاں پہ ان کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ خیراتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جین گوم آخری کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ جین گوم اس کی ٹیم بھی موجود تھی، اور اس کے بعد فیس بک والوں کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا، اور ایک سائن کرنے کے بعد وہ $19 بلین کا مالک بن گیا۔ جی ہاں، $19 بلین۔ اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیرونی جو ذخائر ہیں وہ تقریباً $12 بلین ہیں، اور وہ ایک سائن، ایک ایپلیکیشن کو بیچنے کے بعد تقریباً $19 بلین کا مالک بن گیا، اور ان 100 ارب پتی لوگوں میں شامل ہو گیا جو دنیا کے انتہائی انفلوئنسڈ لوگ تھے۔ آپ دیکھیں، اس کے بعد پھر اس نے وہ چیک لیا، اور چیک لے کے وہ اس کاؤنٹر پہ گیا، اور آج بھی وہ عورت وہیں پر موجود تھی۔ اس نے وہ چیک لیا، اس کاؤنٹر پہ رکھا، اور کہا کہ فائنلی آئی ہیو گاٹ دی جاب، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چل دیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک ایسا شخص جس کی میں نے پوری ہسٹری آپ کو بتائی، اس کے پاس ایک ڈریم تھا، لیکن ڈریم کے ساتھ اس کا ایک گول بھی تھا، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد اس نے کیسے حاصل کیا؟ سخت محنت کر کے۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ لگا رہا، وہ کوشش کرتا رہا۔ فیس بک تک کو اس نے ٹف ٹائم دے دیا۔ ہماری لائف کے اندر بھی بہت سے گولز ہوتے ہیں، ہم ایک دن سوچتے ہیں میں یہ کام کروں گا، 3 دن تک اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہہ کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ڈریم ہے، اگر آپ کا ایک خواب ہے، اور آپ وہ خواب اچیو کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو وہ گول سیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ بغیر گول کے کبھی بھی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ اور آپ بولو کہ بھائی مجھے ٹکٹ دے دیں، تو وہ آپ سے پوچھے گا کہاں کی ٹکٹ چاہیے آپ کو، اور آپ بولے کہیں کی بھی دے دیں، تو وہ بولے گا کہ کہیں کی ٹکٹ ہمارے پاس نہیں۔ آپ کو ڈیسٹینیشن بتانی پڑے گی۔ تو اپنی زندگی میں بھی ایک ڈیسٹینیشن کریٹ کریں، اور پھر اس کی طرف سفر کرنا شروع کریں، اور انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی بنا دے، اور کامیابی آپ کا رستہ دیکھ رہی ہے، پیچھے مت ہٹیے گا، کوشش کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔